آج میں آپ کے لیے بہت ہی فنی ویڈیو لے کے آئی ہوں. آپ دیکھیں، سنیں اور انجوائے کریں. سنو، میں وہ وجہ بننا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے تم موبائل دیکھ کر مسکراؤ اور کھمبے میں جا کر بچ جاؤ. او نو! ایک لیڈر صاحب جن کا ایک کان کسی حادثے میں کٹ گیا تھا، ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے جوش سے بولے، میں قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. مجمع میں سے آواز آئی، کان کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. نیند کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں. تھوڑی سی آنکھیں کھول کر موبائل دیکھ لو تو محترمہ روٹ کر میکے چلی جاتی ہے. بھلا ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ماسک لگانے کے بعد نا ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے اپن بھی نا چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہے. کس کس کو آتی ہے یہ فیلنگ، بتائیں ذرا. تم مجھے اتنے پسند ہو جتنی ڈاکٹر کو نرس، چور کو پرس اور چرسی کو چرس. ہائے میں کیا کروں. بابا جی کہتے ہیں، پتر جب زندگی ناچ نچاتی ہے تو رشتہ دار ڈی جے بن جاتے ہیں. اتنا تو لوگ بیٹی دے کر بیٹی کا حال حوال نہیں پوچھتے جتنا یہ موبائل کمپنی والے سم دے کر میسج کر کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا حال ہے، سناؤ تم. آج کی مائیں سنے ذرا کیا کہتی ہیں. جلدی سے یہ سبزی کھاتے ہو یا میں وائی فائی کا پاس ورڈ چینج کر دوں. جلدی کرو. شاباش. امی کی جانب سے عزت افزائی کا جب خصوصی سیشن چل رہا ہو اور اتنا ہی کہہ دو کہ امی تھوڑا آہستہ بولے، باہر آواز جا رہی ہے، تو یہی جواب ملتا ہے، اچھا ہے نا، ذرا لوگوں کو بھی تو پتا چلے کیسی اولاد ہے میری یہ. وہ جگہ جہاں کام ختم ہونے کے نام ہی نہیں لیتے اور ایک کے بعد ایک کام نکلتے چلے آتے ہیں. اوف اللہ، کیا کریں. اس جگہ کو کچن کہا جاتا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کچن میں تو. پاکستانی ماں کو اور کچھ یاد رہے نہ رہے لیکن یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ہماری ایک پلیٹ فلاں کے ہاں گئی تھی اور ایک ڈش فلاں کے ہاں گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی.